لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ طاہر مسعود CEO مسلم ایسوسیٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اس وقت موجود ہوں الحفیظ ایسوسیٹ پہ، جس کے CEO ہیں کرنل ریٹائرڈ عبدالحفیظ صاحب۔ تو ہم ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے ہم DHA ملتان کے DHA ملتان اور خاص طور پہ سیکٹر M کے بارے میں اپڈیٹ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، کیا حال ہے طاہر بھائی؟ ٹھیک، الحمدللہ خیریت۔ حفیظ بھائی، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ایک تو یہ بتائیں کہ DHA ملتان، کیا اس وقت DHA ملتان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا کیسا رہے گا؟ اچھا آپ نے پوچھا ہے اس وقت۔ جی دیکھیں، وقت تو ایگزیکٹ اللہ کو پتہ ہے، ہم لوگوں کو نہیں پتا صحیح، کہ آنے والا ٹائم کیسا ہے۔ ہمیں صرف پتہ ہوتا ہے قیمتیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ جو قیمتیں ہیں وہ بڑی آئیڈیل ہیں انویسٹمنٹ کے لیے۔ اب اس قیمت پہ آپ چیز لے لیتے ہیں تو اس میں کتنا وقت لگے گا اور یہ کب بہت اچھا ریٹرن دے گا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو قیمتیں ہیں اب ہو گئی ہیں اسٹیبل، دن بہ دن تھوڑی سی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، اس سے اوپر جانے کے تو چانس نظر آ رہے ہیں۔ یہاں اس پہ اسٹیٹک نہیں رہے گی، اس صحیح۔ کا بیسٹ پرائز فار بائنگ۔ ٹائم تو ایگزیکٹ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کب تک بہتری ہے، لیکن یہ بہت زبردست قیمت ہے آج کل کے حالات میں۔ اچھا یہ بتائیں کہ پچھلے ایک مہینے سے DHA ملتان کے اندر کون سا سیکٹر ہے جس میں انویسٹمنٹ کے اعتبار سے لوگوں کا زیادہ رجحان رہا ہے؟ اچھا، جہاں ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہے تو سب سے زیادہ ڈیمانڈ پچھلے 3 سے 4 ہفتے اور موجودہ جو آج کل بھی چل رہی ہے وہ ہے سیکٹر ایم۔ صحیح۔ سیکٹر ایم میں ڈیمانڈ بہت اچھی ہے، سیلرز اب تھوڑے سے ہولڈ پر ہیں اور خریدار ہیں وہاں پہ۔ حفیظ بھائی، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اچھا، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ تو سیکٹر جو ہے نا سب سے پہلے موسٹ ڈیولپ سیکٹر ہے، موسٹ لیویبل ہے۔ یہاں تک تو تھی پہلے بات، پھر مہینہ پہلے نئی مینجمنٹ نے ایک پروگرام بنایا کہ اس سیکٹر کو ایک ماڈل سیکٹر بنایا جائے۔ اس کو پلان کرنے کے لیے اس میں کیا کیا جائے تو انہوں نے کنسلٹ کیا جو ریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ، ٹاپ مینجمنٹ بیٹھی، ایک ایونٹ رکھا گیا، گزارشات سنی گئی اور 100% جو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اس پہ کام شروع ہو گیا۔ مینلی اس میں سیکیورٹی ہے، اپلفٹ ہے، ہارٹیکلچر ہے، ڈیولپمنٹ ہے۔ جو رہتے ہوئے لوگوں کو تمام سہولیات چاہیے، کمرشل شاپس کو اوپن کرنے کی بات ہوئی، سیکیورٹی کو امپروو کرنے کی بات ہوئی، بچوں کے اسپورٹس کمپلیکس کو بنانے کی بات ہوئی، مسجدوں کی بات ہوئی، پارکس کی نئے بات ہوئی۔ تو تمام چیزیں آن گراؤنڈ جب ہونا شروع ہوئیں اور وزٹرز کو آ کے ایک نظر آیا کہ اگلے 2 سے 3 مہینوں میں اس کی تو لک چینج ہو جائے گی، یہ تو سیکٹر بالکل جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے بڑا آئیڈیل ہو جائے گا۔ اس سے فیکٹ یہ آیا کہ کوئی 10 to 15% ہاؤس آکوپیشن بڑھ گئی، لوگوں نے آ کے گھروں میں رہنا شروع کر دیا، جو پہلے رہ رہے تھے اس میں اضافہ ہو گیا۔ جن لوگوں نے پلاٹ لیے ہوئے تھے کہ ہم گھر بنائیں گے، کب بنائیں گے، اس میں نئے گھر بننا شروع ہو گئے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں ہر اسٹریٹ میں کوئی نہ کوئی روزانہ گھر کا اضافہ ہوتا ہے اور کام شروع ہو رہا ہے۔ اب رہائش والے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، گھروں کی کنسٹرکشن کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ بہت اچھے سائن ہیں۔ جب کسی سیکٹر میں، سوسائٹی میں اینڈ یوزر رہنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اضافہ ہوتا جاتا ہے دن بہ دن، اس کی پرائس پھر اسٹیبل نہیں رہتی، وہ پرائس تو پھر بڑھتی ہے۔ تو زمین پہ جب چیزیں نظر آئیں اور ڈے اینڈ نائٹ یہاں کام ہو رہا ہے، یہ 2 مہینے 3 مہینے میں اپلفٹ ان کی کمپلیٹ ہو جائے گی، اس وقت اور آج کی پرائس جو ہے اس میں بہت فرق ہو جانا ہے ایم کے اندر۔ مین ریزن یہ ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کے خیال میں 3 سے 4 ماہ تک جو ہے ایم سیکٹر کی کیا پوزیشن ہوگی اس وقت؟ اب ہم یہ دیکھیں نا، مہینہ ہوا ہے یہ انہوں نے کام شروع کیا ہے، کچھ آن گراؤنڈ چیزیں نظر آئی ہیں لوگوں کو کہ کچھ ہو رہا ہے، تو ایٹ ایوریج 5 لاکھ to 1 ملین کی پرائس انکریز ہوئی ہے۔ آن ایوریج جتنے پلاٹس اویلیبل تھے اس میں سے 90% ہولڈ پہ چلے گئے ہیں، تو 10% اویلیبل ہیں۔ یہ ایک اچھا سائن ہے، یہ افیکٹ آیا ہے، یہ ابھی آیا ہے۔ جب یہ کمپلیشن کی طرف چیزیں جائیں گی تو میرا خیال اس سے اچھا اور زیادہ اثر ہوگا۔ بالکل ضرور، انشاءاللہ ضرور۔ اور اب اس کے بعد ایم سیکٹر کے بعد DHA کون سے سیکٹر ہیں جن کو ماڈل سیکٹر کے طور پہ جو ہے وہ لے کے آگے آئے گا اس میں، اور اس وقت اس کی کیا پوزیشن، کرنٹ پوزیشن کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، ابھی یہ ایم کو ایک ماڈل بنا رہے ہیں، اس کے بعد اسی لائن میں کیو میں ہوگا، آر میں ہوگا، یہ سلسلہ رکے گا تو نہیں، پھر یہ
ایچ میں کریں گے، پھر آئی میں کریں گے، تھوڑا ٹائم لگے گا ہر ایک سیکٹر کے اندر۔ ایم کے بعد کیو کی باری، جی کیو کی بات کیو کے بعد آر کی۔ آر کی۔ تو آپ کے مطلب کب تک یہ کیو میں کب تک چلے جائیں گے؟ یہ کیو میں جو سب سے پہلا کام شروع کرتے ہیں اپلفٹ کا، یہاں پہ وائلڈ گروتھ کو ریموو کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں سیکٹر کی، جو پلاٹس خالی ہیں وہ نیکسٹ ویک میں تو یہاں کی کمپلیٹ ہو گئی ہے وائلڈ گروتھ ریموول کو، تو وہ جو بھی ان کی مشینیں ہیں وغیرہ مین پاور ہے وہ ہفتے 10 دن میں کیو میں شفٹ ہو کے وہاں کام شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حفیظ بھائی مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ اگلے 2-3 مہینے کے اندر جب سیکٹر ایم کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایز اے ماڈل سیکٹر، یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو سہولیات میسر ہوں گی یہاں پہ؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ایک رہائشی کی ضروریات کیا ہیں، بنیادی ضروریات۔ اس کو سیکورٹی چاہیے، بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول چاہیے، اس کو اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے پارک چاہیے، اس کو اپنی ضروریات کے لیے کمرشل شاپس چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی سہولت ہونی چاہیے۔ اب آپ اس کو سیکٹر ایم سے کمپیئر کریں یا جتنے لیویبل سیکٹر ہیں، سیکورٹی آپ کو بتایا اسٹیٹ آف دی آرٹ سیکورٹی ہوئے گی، ڈیڈیکیٹڈ سیکورٹی آ رہی ہے سیکٹر ایم میں، آ چکی ہے، اور چیک پوسٹ بن رہی ہیں، پیٹرولنگ ہے، کیو آر ایف ہے، سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ سیکورٹی تو یہ بالکل سیٹسفیکٹری ہے، اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں سوسائٹی دیتی۔ دوسری طرف آ جائیں ایجوکیشن، اندر اسکول ہیں، ہمارے بچے انہیں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، میرا چھوٹا بیٹا خود ڈی ایچ اے کے اسکول میں جاتا ہے، وہ بھی ضرورت پوری ہوگی۔ ہیلتھ کے لیے ڈسپینسری ہے، راؤنڈ دی کلاک ڈاکٹر اویلیبل ہوتا ہے، ایک کال پہ ان کے پاس ایمبولینس بھی ہوتی ہے، 1122 ہے، اور ایک ڈسپینسری بھی قائم، یہ بھی پوری ہوگی سہولیات۔ اب ہم آ جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی طرف، پارک چاہیے، جاگنگ ٹریک چاہیے، جمنیزیم چاہیے، بچوں کے اسپورٹس کمپلیکس چاہیے۔ پوری سوسائٹی میں کہیں یہ نہیں ہوتی، یہاں ہر سیکٹر ایم میں صرف ایک سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں مل رہی ہیں۔ اب اس کے بعد آ جائیں جی گھر کے لیے ضروریات، گروسری، ویجیٹیبل، بیکری کے آئٹمس، اس سیکٹر ایم کی 18 شاپس کھل رہی ہیں، 6 کھل چکی ہیں۔ 25 دسمبر کو ہم نے ایونٹ رکھا ہے، انشاءاللہ ہم ان شاپس پہ جائیں گے۔ اس میں آپ کے ضروریات کے لیے ڈیری شاپ ہے، اس کے علاوہ سنیکس شاپ ہے، گروسری سٹور ہیں، ٹیلر شاپ ہے، جو ایک فیملی کو بیسک بنیادی ضروریات چاہیے وہ سیکٹر ایم میں اوپن ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ رہتے ہوئے کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بنیادی ضروریات چاہے وہ سیکورٹی سے لے کے ہیلتھ فیسلٹی، انٹرٹینمنٹ، کمرشل ریکوائرمنٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ہیئر۔ ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ جو کرنٹ صورتحال ہے، جیسے کہ ہمارے حفیظ بھائی نے بتائی ہے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اور آئندہ بھی انہوں نے بتایا کہ جو ہونے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ڈی ایچ اے کے اندر جو یہ ایک فضا بنی ہوئی تھی کہ اس وقت انویسٹمنٹ کرنا لوگ سوچتے تھے، تو لیکن اب سوچنے کا موقع نہیں ہے، اس وقت انویسٹمنٹ کرنے کا موقع ہے۔ تو اس وقت بہترین ٹائم ہے کہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے تو میں تو یہ کہوں گا کہ آج اگر یہ بندہ سوچ رہا ہے تو پھر سوچتا ہی رہ جائے گا۔ تو میری مطلب اپنے جتنے بھی ناظرین ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ڈی ایچ اے وزٹ کریں اور ڈی ایچ اے کو دیکھیں کہ ڈی ایچ اے میں ہم اگر رائٹ ٹائم اور رائٹ ڈیسیجن کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کر پایا تو پھر یہ ہماری، تو انشاءاللہ باقی پھر اگلی آپ پھر ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، تو جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی تو آپ کو گاہے بگاہے۔ ابھی کل بھی میٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ، کچھ اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔